بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بازیگر، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سر، آپ اتنے اچھے ہیں اور مجھ پر آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ میں آپ کے حکم کو ٹال ہی نہیں سکتا، مگر کیا؟ ڈاکٹر عرفان کے خاموش ہوتے ہی شیخ نے بے تابانہ لہجے میں استفسار کیا۔ سر، یہ معاملہ یک فریقی تو نہیں ہے نا؟ ڈاکٹر عرفان وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس کام کے لیے دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ مجھے صرف آپ کی رضامندی چاہیے ڈاکٹر عرفان، شیخ نے شدید ترین نکاہت کے باوجود ٹھوس لہجے میں کہا۔ ہما میری بیٹی ہے، وہ میری مرضی سے باہر جا ہی نہیں سکتی۔ وہ میری بیماری سے اچھی طرح واقف ہے۔ ہم رشتے میں ضرور باپ بیٹی ہیں، لیکن در حقیقت ہم دو دوستوں کی طرح اپنا ہر معاملہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ویسے بھی شیخ سلطان کی مخلصانہ پیشکش میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ تھا۔ وہ آنے والے 10 سال بھی جان توڑ کوشش کرتا، پھر بھی اپنا ایسا ہسپتال نہیں بنا سکتا تھا۔ ہما سے شادی کی حامی میں اس کا فائدہ ہی فائدہ تھا، لہٰذا چند لمحات کی رسمی سوچ بچار کے بعد اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سر، جو آپ کا حکم، میں آپ کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ سر نہیں، شیخ سلطان نے تنبیہی انداز میں کہا۔ ڈاکٹر عرفان، آج کے بعد آپ مجھے سر نہیں کہیں گے۔ اوکے انکل، ڈاکٹر عرفان نے سادگی سے کہا۔ ویری گڈ۔ شیخ سلطان نے تعریفی نظر سے ڈاکٹر عرفان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلے آپ کے طرز تکلم میں صرف ادب و احترام تھا، اب اس میں اپنائیت بھی شامل ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر عرفان نے شیخ سلطان کی آخری خواہش کا احترام کرنے کا فیصلہ سنا دیا تو شیخ صاحب کے گویا کلیجے میں ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ اگلے 2 ماہ کے اندر ہما اور ڈاکٹر عرفان کی شادی ہو گئی۔ ہما کی طرح ڈاکٹر عرفان کا خاندان بھی نہایت مختصر سا تھا، لہٰذا شادی کی تقریب شاندار انداز میں مگر سادگی سے انجام پا گئی، اور اسی سال کے اختتام پر شیخ سلطان اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے ہار گیا۔ شیخ کے انتقال کے بعد شیخ ہسپتال کا مکمل انتظام و انصرام ڈاکٹر عرفان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لہٰذا اس کی ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے ہسپتال کے اندر ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کو بھی اپوائنٹ کر لیا تھا، تاکہ اس کی انتظامی مصروفیات کے باعث یہ ڈپارٹمنٹ کسی بھی طرح متاثر نہ ہو۔ شادی کے بعد ڈاکٹر عرفان نے ہما کا اتنا زیادہ خیال رکھا اور اس قدر ٹوٹ کر محبت دی کہ وہ اپنے باپ کی موت کا غم بھی بھول گئی۔ پھر پے در پے شادی کے بعد 8 سالوں میں ان کی 3 اولادیں بھی ہو گئیں۔ ہما کو ڈاکٹر عرفان سے گویا عشق ہو گیا تھا۔ ان کی زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی کہ ڈاکٹر ناہید کی ہسپتال میں آمد نے سب کچھ تل پٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ ناہید ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، نہایت ہی حسین و جمیل اور پرکشش۔ اسے ڈاکٹری پاس کیے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ہاؤس جاب مکمل کرنے کے بعد اس نے شیخ ہسپتال جوائن کر لیا تھا۔ ناہید کا تعلق لوور مڈل کلاس سے تھا، تاہم اپنے سٹائل اور رکھ رکھاؤ سے وہ اپر کلاس والی نظر آتی تھی۔ ناہید کی آمد نے ڈاکٹر عرفان کی ازدواجی زندگی میں ہلچل مچا دی تھی۔ جلد ہی ہسپتال کے سٹاف کو یہ محسوس ہو گیا کہ وہ بڑی تیزی سے ڈاکٹر عرفان کے نزدیک ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ در حقیقت ڈاکٹر عرفان کے قریب ہو بھی گئی تھی۔ اب ڈاکٹر عرفان کا زیادہ تر وقت ہسپتال میں گزرنے لگا۔ گھر اور بیوی بچوں پر سے اس کی توجہ ہٹ گئی تھی۔ ہما نے ڈاکٹر عرفان کے رویے میں پیدا ہونے والی اس تشویشناک تبدیلی کو فوراً نوٹ کر لیا، اور یہیں سے ایک سنسنی خیز کہانی کا آغاز ہوا، وہ کہانی جس نے ہما کو میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنی کہانی کو مفصل بیان کرنے کے بعد ہما نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، میں نے ہسپتال کے عملے کے ایک بندے کو اعتماد میں لے کر ڈاکٹر عرفان اور ناہید کی سرگرمیوں کی خبر رکھنے پر مامور کر دیا تھا۔ وہ بندہ میرے لیے بہت بھروسے کا تھا۔ پھر آپ کے اس جاسوس نے کیا رپورٹ دی؟ میں نے پوچھا۔ وارڈ بوائے طفیل نے لگ بھگ 1 ماہ تک ان دونوں کی کڑی نگرانی کی، ہسپتال کے اندر بھی اور ہسپتال سے باہر بھی۔ ہما نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بتایا،
اس نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا ہے کہ ناہید اور عرفان میں بڑے مضبوط کنیکشن پیدا ہو چکے تھے اور وہ ہسپتال سے باہر ایسے ہی ملتے تھے جیسے ان کے بیچ کوئی بہت گہرا رشتہ ہو۔ 1 منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کنیکشن پیدا ہو چکے تھے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا آپ مجھے ماضی کا کوئی قصہ سنا رہی ہیں؟ ماضی قریب کا، اس نے متحمل لہجے میں جواب دیا۔ یہ 1 سال پہلے کے واقعات ہیں۔ اور اب کیا صورتحال ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی، اب یہ معاملہ بہت ہی خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے۔ جی بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جب آپ نے یہ تصدیق کر لی کہ آپ کے شوہر ڈاکٹر ناہید سے بہت گھل مل رہے ہیں تو پھر آپ نے کون سا اقدام کیا؟ میں نے سیدھا عرفان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس نے جواب دیا۔ مجھے یہی ایک راستہ نظر آیا تھا۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر آپ کے شوہر نے کس ڈھنگ سے اپنی صفائی پیش کی تھی؟ پہلے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، جب میں نے طفیل کا ذکر کیے بغیر ان کی ملاقاتوں کے چند ثبوت مہیا کیے تو وہ شرمندہ ہوا اور ندامت آمیز لہجے میں بولا، ہما، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم بے فکر ہو جاؤ، میں خود کو سنبھال لوں گا، آئندہ تمہیں کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اور آپ نے اپنے شوہر کی بات پر یقین کر لیا؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کی معذرت اور اقبال جرم کے بعد میرا یقین کر لینا تو فطری سی بات تھی۔ وہ سرسری لہجے میں بولی، لیکن میں نے اس پر ایک کڑی شرط بھی عائد کرتی تھی۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی شرط مسز عرفان؟ میں نے عرفان پر واضح کر دیا تھا کہ میں اپنے اور اس کے بیچ کسی تیسرے کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے بتایا، اگر آئندہ ایسا کچھ سننے یا دیکھنے میں آیا تو میں کوئی بھی سنگین قدم اٹھا سکتی ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، اور وہ جو میں نے شرط والی بات کہی ہے نا، وہ شرط یہ تھی کہ بیگ صاحب، عرفان پہلی فرصت میں ڈاکٹر ناہید کو اپنے ہسپتال سے فارغ کر دے گا اور آئندہ کبھی اس سے کسی قسم کا میل جول نہیں رکھے گا۔ تو کیا اس نے آپ کی یہ کڑی شرط مان لی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ نہ صرف عرفان نے زبانی میرا مطالبہ ماننے کی حامی بھری، بلکہ اس نے اپنے ہسپتال سے ڈاکٹر ناہید کو فارغ بھی کر دیا تھا۔ گڈ، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، گویا آپ کا مسئلہ نہایت ہی آسانی اور خوش اسلوبی سے حل ہو گیا تھا۔ اس وقت تو میں یہی سمجھی تھی کہ مسئلہ حل ہو گیا، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ میں مطمئن بھی ہو گئی تھی کہ میری پرسکون زندگی میں سے ڈاکٹر ناہید کا کانٹا نکل چکا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد میرا یہ اطمینان ریت کی دیوار کی مانند ثابت ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ چند ماہ بہت سکون سے گزر گئے تھے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ عرفان کی توجہ ایک بار پھر گھر کے معاملات سے ہٹتی جا رہی ہے۔ اس نے رات کو دیر سے گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے اس کی ہسپتال کی مصروفیت جانا، لیکن اس خوش گمانی سے جب میرے تجسس کو تسکین نہ ہوئی تو میں نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ایک بار پھر جاسوس کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طفیل ہمیشہ میرے اعتماد پر پورا اترا تھا اور میں بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے طفیل کی مٹھی گرم کرنے کے بعد اسے خصوصی ہدایات کے ساتھ ایک مشن سونپ دیا۔ لگتا ہے آپ کے جاسوس نے کوئی نہایت ہی سنسنی خیز اطلاع دی ہے، میں نے بال پین کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا، ورنہ آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے بیگ صاحب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ عرفان اور ناہید کا میل جول اب بھی جاری ہے۔ ناہید نیپا چرنگی کے قریب واقع ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کر رہی ہے۔ اس کی رہائش گلشن اقبال کی ایک اپارٹمنٹس بلڈنگ میں ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا، مگر تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے بتایا تھا ناہید پاپوش نگر میں کہیں رہتی تھی؟ جی ہاں، میری پرانی معلومات کے مطابق تو وہ پاپوش نگر کے ایک گھر ہی میں رہتی تھی، اس نے جواب دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا 2 منزلہ مکان تھا، نیچے کا حصہ اس کے بھائی کی فیملی کے پاس تھا، بالائی منزل پر ناہید نے رہائش رکھی ہوئی تھی، لیکن تازہ ترین معلومات کے مطابق وہ گلشن اقبال کے ایک لگژری فلیٹ میں شفٹ ہو چکی ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ تو ڈاکٹر عرفان آج کل ناہید سے ملنے اس کے ہسپتال جا رہے ہیں؟ نہیں جناب، وہ شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ ہسپتال میں بالکل نہیں ملتے، بلکہ عرفان اس حرافہ کے فلیٹ پر جاتا ہے اور بعض اوقات آدھی رات تک وہیں بیٹھا رہتا ہے۔
یہ تو کافی گھمبیر حالات ہیں، میں نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ آپ نے اس سلسلے میں ڈاکٹر عرفان سے بات کی؟ نہیں، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں بات کی؟ میں اندر سے ڈر رہی ہوں، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ میرے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا ہے۔ کیسا خوف؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے شک ہے کہ کہیں عرفان نے اس کمینی کے ساتھ شادی نہ کر لی ہو۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، اگر میں نے اس معاملے کو اچھالا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ گڑبڑ؟ کیسی گڑبڑ؟ میں نے سوال کیا۔ اگر میرا شک درست نکلا اور عرفان نے واقعی ناہید سے شادی کر رکھی ہے تو میرے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ وہ بدستور پریشان لہجے میں بولی، یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ میرے شور مچانے یا پوچھ گچھ کرنے سے عرفان کا مستقل جھکاؤ ناہید کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے خدشات کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہوئے بولی، یوں سمجھ لیں کہ میرے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ اگر عرفان نے مجھے چھوڑ کر مستقلاً ناہید کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں 3 بچوں کے ساتھ کہاں جاؤں گی؟ تو دراصل آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر اس کھٹ راگ میں عرفان نے آپ کو طلاق دے دی تو آپ کہاں جائیں گی؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ خود کو اپنے 3 بچوں کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں۔ جی ہاں، یہی بات ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے اس سے چند اہم سوالات کیے۔ مسز عرفان، اس وقت آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ PECH سوسائٹی میں، اس نے جواب دیا۔ شادی سے پہلے میں اور ابو سوسائٹی آفس کے نزدیک ایک چھوٹے سے بنگلے میں رہتے ہیں۔ اس وقت آپ کی جہاں رہائش ہے وہ بنگلہ کس کے نام ہے؟ میرے نام ہے، اس نے جواب دیا۔ اور ہسپتال؟ میں نے پوچھا۔ وہ میں نے اصرار کر کے عرفان کے نام کروا دیا تھا، اس نے بتایا۔ یعنی فوری طور پر آپ کے لیے اور بچوں کے لیے رہائش کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ میں نے 2 اور 2 4 کے فارمولے کی روشنی میں کہا۔ آپ اس لیے پریشان ہیں کہ آمدنی کا بڑا ذریعہ ہاتھ سے نکل جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے بیگ صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے یہ فکر نہیں کہ اگر عرفان نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا تو میرا اور بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ اس بنگلے کے علاوہ بھی میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اللہ کے فضل سے میرا بینک بیلنس بھی خاصا معقول ہے۔ ابو نے میرے نام سے بعض اسکیمز میں بھی پیسہ لگا رکھا ہے، جہاں سے ماہانہ، ششماہی اور سالانہ منافع آتا رہتا ہے۔ پھر میں نے MSc کر رکھا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اپنی اور بچوں کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی تو میں بڑی خوش اسلوبی سے نمٹ سکتی ہوں۔ پھر؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، پھر آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ 2 بڑے اسباب ہیں بیگ صاحب، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولی۔ میں سوالیہ نظر سے اسے تکنے لگا۔ نمبر 1، وہ سنجیدہ لہجے میں بتانے لگی، میں بچوں کو ان کے باپ سے محروم ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ باپ جیسا تیسا بھی کیوں نہ ہو، بچوں کے سر پر اس کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہنا چاہیے۔ جن بچوں کی تربیت باپ کے بغیر ہوتی ہے ان کے کندھے ہمیشہ جھکے رہتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لمحے بھر کے لیے سانس درست کرنے کو رکی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، بیگ صاحب، اس کی آواز میں بڑا پختہ عزم تھا، مجھے یہ کسی بھی قیمت پر منظور نہیں کہ ناہید شکست دے کر عرفان کو اپنا بنا لے۔ یہ میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مسز عرفان، موجودہ صورتحال میں آپ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی ہیں۔ آپ نے جو حالات و واقعات بیان کیے ہیں ان کی روح سے 2 امکانات ہیں۔ اول یہ کہ ڈاکٹر ناہید اور ڈاکٹر عرفان کے بیچ سنجیدہ نوعیت کا دوستانہ چل رہا ہے۔ ڈاکٹر عرفان اکثر و بیشتر ڈاکٹر ناہید سے ملنے اس کے فلیٹ پر جاتا رہتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، دوم یہ کہ ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی ہے اور ڈاکٹر عرفان ایک شوہر کی حیثیت سے وہاں اپنی بیوی ناہید سے ملنے جاتا ہے۔ جب تک صورتحال واضح نہ ہو میں آپ کو درست مشورہ نہیں دے سکوں گا۔ آپ کسی طرح یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ عرفان نے ناہید کے ساتھ باقاعدہ شادی کی ہے یا محض ان میں دوستی کا رشتہ چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ آپ ہی کو معلوم کرنا ہے بیگ صاحب، وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ یاد ہے رشیدہ کے کیس میں آپ نے عدالت کے باہر بھی بہت بھاگ دوڑ کی تھی؟ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے بات نبھانے کی غرض سے کہہ دیا۔ بعض اوقات کیس سے متعلق اہم ثبوت جمع کرنے کے لیے خود بھی فیلڈ میں گھوم پھر کر سرگرمی دکھانا پڑتی ہے۔ بس تو پھر آپ میرے کیس کے لیے بھی کمر کس لیں، وہ جوشیلے انداز میں بولی۔ پہلے کس طرح یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ انہوں نے باقاعدہ شادی کر لی ہے یا نہیں۔
فرض کریں میں نے پتہ لگا لیا، پھر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر؟ اس نے میرے کہے ہوئے آخری لفظ کو خاصے دبنگ انداز میں دہرایا اور بولی، اگر انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تو انہیں کسی ایسے قانونی چکر میں الجھائیں کہ 1000 کوشش کے باوجود بھی شادی نہ کر سکیں۔ اس سلسلے میں آپ سے ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ بعض اوقات کلائنٹس مجھ سے ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جو بظاہر بہت غیر منطقی دکھائی دیتی ہیں۔ بہرحال ایک لا کنسلٹنٹ کی حیثیت سے مجھے ان کی خواہشات اور جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے مسز عرفان، اگر وہ لوگ بغیر نکاح کے خفیہ ملاقاتوں کا پراسرار سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں تو انہیں نکیل ڈالنے کے لیے کوئی قانونی چارہ جوئی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ باقاعدہ شادی کر چکے ہیں اور ان کی حیثیت میاں بیوی کی ہے تو پھر؟ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو وہ جلدی سے بولی، تو پھر آپ ان کے نکاح کو باطل کر دیں گے۔ باطل؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کمال ہے، وہ حیرت سے مجھے گھورتے ہوئے بولی، آپ اتنے تجربہ کار وکیل ہیں اور آپ کو اس قانون کے بارے میں آگاہی نہیں؟ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کون سے آئلی قانون کی جانب تھا، تاہم میں نے اسی کی زبانی سننے کی غرض سے کہہ دیا، ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل گیا ہو، آپ ہی وضاحت کر دیں۔ میری معلومات کے مطابق کوئی بھی شادی شدہ مرد اپنی پہلی بیوی کی اجازت حاصل کیے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے فخر سے بتانے لگی، اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کا دوسرا نکاح باطل قرار پائے گا۔ اچھا، آپ اس قانون کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے سرسری انداز میں کہا، یہ قانون سابق صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان مرحوم نے فیملی کورٹ قوانین کے سیکشن میں شامل کیا تھا، جس کا مقصد بیویوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، لیکن میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون میں بہت سے سقم ہیں، اسی لیے جب بھی اس قانون کے استعمال کا موقع آتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ نقصان بھی بیویوں ہی کو پہنچتا ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ دراصل یہ قانون انسان کی بنیادی ضرورت، اس کی نفسیات، اس کی فطرت اور اسلام کی روح کے متصادم ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ممکن ہے بعض لوگوں کو میری رائے سے مکمل اختلاف ہو، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے جسے تجربے کی کسوٹی پر غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی مسز عرفان کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ بڑی توجہ سے میری بات سن رہی تھی۔ میں نے وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شوہر دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ اپنی پہلی بیوی عقد ثانی کی اجازت مانگے تو وہ کسی بھی قیمت پر ایسی اجازت نہیں دے گی۔ آپ اس سچویشن میں خود کو رکھ کر دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ شخص پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے جا رہا ہے اور پہلی بیوی نے اس قانون کا سہارا لے کر اور بہت زیادہ اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے شوہر کو عقد ثانی سے روک بھی دیا تو یہاں سے شوہر کے سامنے 2 راستے کھل جائیں گے۔ کون سے 2 راستے؟ میں لمحے بھر کو خاموش ہوا تو اس نے سوال داغ دیا۔ نمبر 1، وہ اپنی پہلی بیوی کے سامنے قانونی سطح پر بہت کمزور پڑ جائے گا، مطلب یہ کہ وہ پہلی بیوی کو چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتا ہو، یعنی چھوڑنے کی صورت میں وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنے اور واجبات ادا کرنے کی حیثیت میں نہ ہو تو پھر وہ دوسری شادی سے تو باز آ جائے گا، مگر اپنی نفسانی اور جبلی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ چوری چھپے حرام کاری کا مشغلہ ضرور اپنا سکتا ہے، گویا وہ اپنی بیوی کے ساتھ مخلص اور وفادار نہیں رہے گا۔ اور دوسرا راستہ؟ ہما نے پوچھا۔ میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، دوسری صورت میں وہ پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لے گا، گویا دونوں صورتوں میں نقصان پہلی بیوی ہی کا ہے۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی، ہاں یہ حقیقت تو بڑی واضح اور کھلی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر، دونوں صورتوں میں خربوزہ ہی کٹتا ہے۔ یہ تو بڑی زیادتی والی بات نہیں؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ جو بھی ہے، میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ میں نے کہا، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، آپ وکیل ہیں، قانونی داؤ پیچ کے ماہر ہیں۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرے لیے کوئی مناسب راہ نکالیں، ایسی راہ جس پر چلتے ہوئے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی،
میں کسی بھی قیمت پر عرفان کو کھونا نہیں چاہتی اور آپ ہر صورت میں اسے واپس لے کر آئیں گے۔ اگر اس نے ابھی تک ڈاکٹر ناہید سے شادی نہیں کی تو وہ اس خیال سے باز آ جائے، اور اگر انہوں نے شادی کر لی ہے تو بھی وہ ناہید کو اپنی زندگی سے نکال کر صرف اور صرف میرا اور اپنے 3 بچوں کا ہو جائے۔ میں نے آپ کے تمام تر حالات سن لیے ہیں۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، آپ مجھے 4-5 دن کی مہلت دے دیں تاکہ میں لائحہ عمل تیار کر سکوں کہ اس پروجیکٹ پر کس انداز میں پیش قدمی کرنا ہے۔ آپ کو جتنا وقت چاہیے لے لیں اور خوب غور و خوض کے بعد آگے بڑھیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آپ جو بھی چکر چلائیں، کوئی بھی قانون آزمائیں، لیکن ہر صورت میں اور ہر قیمت پر جیت میری ہونا چاہیے۔ آپ ڈاکٹر عرفان کو ڈاکٹر ناہید کے چنگل سے نکال کر میرے حوالے کر دیں۔ اوکے، میں نے پر اعتماد انداز میں کہا، کچھ کرتے ہیں۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا اور اپنے ہینڈ بیگ کی جانب ہاتھ بڑھا دیے۔ میں نے وکالت نامہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے پر کرنے کے بعد دستخط کر دیں، میں نے کہا۔ آپ کے دستخط کر دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے آپ کا کیس ڈیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بظاہر تو ایک رسمی سی کاغذی کارروائی ہے، لیکن یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ نے ایک قانونی کام میرے سپرد کیا ہے اور میں نے اس کام کو کرنے کی حامی بھری ہے۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور وکالت نامے کے ضروری کالمز میں ضروری معلومات کا اندراج کرنے لگی۔ پھر وکالت نامے کے آخری حصے میں اپنے دستخط کر کے اس نے کام مکمل کر دیا۔ اس نے وکالت نامہ میری جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا، آپ کی فیس کیا ہے بیگ صاحب؟ میں نے اپنی فیس کی اماؤنٹ سے اسے آگاہ کرنے کے بعد کہا، میں فیس ایڈوانس میں لیتا ہوں اور یہ صرف میری فیس ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی عدالتی اخراجات ہوں گے وہ آپ کے ذمے ہیں۔ اوکے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا اور فیس کی رقم گن کر میرے حوالے کر دی۔ میں نے گنے بغیر مذکورہ رقم کو اپنی میز کی دراز میں ڈال دیا اور ثبوت کے طور پر فیس کی وصولی کی مد میں ایک رسید بنا کر اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مذکورہ رسید پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی، پھر میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے مستفسر ہوئی، بیگ صاحب، میں نے آپ کو جو رقم دی ہے وہ آپ نے گنی کیوں نہیں؟ گن لی ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ کب؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جب آپ ہینڈ بیگ میں سے نکال کر نوٹ گن رہی تھیں تو آپ کی انگلیوں کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں نے بھی گن لیے تھے۔ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، آپ اطمینان رکھیں، آپ کی ادا کردہ رقم میری فیس کے عین مطابق ہے۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی تو میں آپ کے ہاتھ سے نوٹ لینے سے ٹوک دیتا۔ بیگ صاحب، آپ کی نظر تو بہت تیز ہے، وہ دیدے گھماتے ہوئے بولی۔ میں ایک پروفیشنل ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس لیے اپنے پیشے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نظر کو تیز اور مغز کو بیدار رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کی ان نظری اور مغزی صلاحیتوں کے بارے میں جان کر بڑی خوشی ہوئی بیگ صاحب، وہ مطمئن انداز میں بولی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی یہی پیشہ ورانہ صلاحیتیں مجھے میرے مقصد میں کامیابی دلائیں گی۔ انشاءاللہ، میں نے تہہ دل سے کہا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور چند روز بعد دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئی۔ جاتے ہوئے وہ میرا وزٹنگ کارڈ بھی لے گئی تھی جس پر میرے کاروباری رابطہ نمبر درج تھے۔ اس نے ضد کر کے میرے گھر کا فون نمبر بھی کارڈ کے پیچھے لکھوا لیا تھا اور اس بات کا وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ مجھے خواہ تنگ نہیں کرے گی۔ ہما عرفان نے جو کیس میرے حوالے کیا تھا اس میں فی الحال عدالتی کام سے زیادہ سراغ رسانی کا کام تھا۔ مجھے اپنے ہتھ کنڈے اور ذرائع استعمال کر کے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ آیا ڈاکٹر عرفان کی ڈاکٹر ناہید کے ساتھ محض دوستی کا رشتہ تھا یا انہوں نے باقاعدہ شادی کر رکھی تھی۔ اس کے بعد ہی لائحہ عمل ترتیب دیا جا سکتا تھا۔ یہ میرے لیے نہایت ہی آسان کام تھا، لہٰذا میں نے اسے 1-2 روز بعد پر ٹال دیا اور دیگر ہنگامی نوعیت کے عدالتی کاموں میں مصروف رہا۔ میں نے شاید اس معاملے کو اس لیے بھی دوسری عدالتی مصروفیات پر فوقیت نہیں دی تھی کہ اس کیس میں مجھے کسی قسم کی ایمرجنسی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ 3 روز بعد کی بات ہے۔ میں اپنے گھر میں سونے سے پہلے کسی ضخیم قانونی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ تیسری گھنٹی پر میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسری جانب سے ہما کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ بیگ صاحب، ہاں بات کر رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اینی پرابلم؟ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کا یہ سوال مجھے احمقانہ سا لگا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آپ نے میرے کس نمبر پر رنگ کیا ہے مسز عرفان؟ گھر کے نمبر پر۔
وہ بدستور گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ بس تو پھر اطمینان رکھیں کہ میں اس وقت اپنے گھر پر ہی ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آواز سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی جانب کوئی گڑبڑ ہے، بہت بڑی گڑبڑ بیگ صاحب، وہ ہراساں لہجے میں بولی۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی اور پوچھا، تفصیل کیا ہے؟ عرفان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کیا مطلب؟ ڈاکٹر ناہید کو کسی نے گزشتہ رات اس کے فلیٹ میں قتل کر دیا ہے، ہما نے بدستور پریشان لہجے میں بتایا۔ تو کیا عرفان کو ناہید کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں ابھی اور اسی وقت آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں نے سوال کیا، عرفان اس وقت کہاں ہے؟ وہ متعلقہ تھانے کا نام بتانے کے بعد بولی، مجھے یقین ہے عرفان نے ناہید کو قتل نہیں کیا، پولیس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ عرفان کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آج رات 8 بجے، اس نے جواب دیا۔ شیخ ہسپتال میں اس وقت گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ کیا گرفتاری کے بعد آپ کی عرفان سے ملاقات ہوئی ہے؟ جی ہاں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس سے مل کر آئی ہوں۔ اس نے بتایا، تھانے سے نکلنے کے بعد میں سب سے پہلے آپ ہی کو فون کر رہی ہوں۔ عرفان اس واقعے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنی قطعی لا علمی ظاہر کی ہے۔ پولیس کا موقف کیا ہے؟ میں نے تھانہ انچارج سے بات کی ہے، اس نے بتایا۔ اس نے کھل کر مجھ سے کچھ نہیں کہا، بس اتنا بتایا ہے کہ ڈاکٹر ناہید کی لاش دریافت ہونے کے بعد جب پولیس نے اس سلسلے میں تفتیش کا آغاز کیا تو جلد ہی انہیں پتہ چل گیا کہ عرفان نامی ایک ڈاکٹر اکثر و بیشتر ناہید سے ملنے اس کے فلیٹ پر آیا کرتا تھا۔ پولیس نے بڑی سرگرمی سے تلاش کرتے ہوئے اس بات کا سراغ لگا لیا کہ مذکورہ ڈاکٹر عرفان شیخ ہسپتال کا مالک ہے، لہٰذا انہوں نے ہسپتال پہنچ کر عرفان کو گرفتار کر لیا۔ میں نے پوچھا، اس کے علاوہ تھانہ انچارج نے اور کچھ بتایا؟ نہیں بیگ صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ میں نے بہت پوچھنے کی کوشش کی، تھانہ انچارج کا ایک ہی جواب تھا، باقی کی باتیں عدالت میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے ہما کی بپتا سننے کے بعد کہا، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، میرے اندازے کے مطابق پولیس کل صبح عرفان کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لینے کی کوشش کرے گی۔ آپ بھی عدالت آ جائیں، میں آپ کو وہیں مل جاؤں گا۔ کیا آپ اس وقت مجھ سے نہیں مل سکتے بیگ صاحب؟ اس کی توقع سے لبریز آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے جواب دینے سے پہلے نگاہ اٹھا کر دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھا اور کہا، مسز عرفان، اس وقت رات کے 11 بج رہے ہیں، میرا خیال ہے آدھی رات کو ہماری ملاقات بے سود ہی ثابت ہوگی۔ عرفان پولیس کی کسٹڈی میں ہے، وہ اسے کل صبح ہی عدالت میں پیش کرے گی۔ آپ کے پاس جو معلومات تھیں وہ آپ مجھے فراہم کر چکی ہیں۔ میں چاہتی ہوں عرفان کا کیس اب آپ فوراً ہاتھ میں لے لیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ عرفان کو کسی گہری سازش کے تحت پولیس اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر آپ کا کہا یہ سب درست بھی ہے تو بھی اس وقت تھانے جانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ آپ اس بات کی تسلی رکھیں کہ یہ کیس میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ آپ فیس تو مجھے ایڈوانس میں ادا کر ہی چکی ہیں۔ کل صبح عدالت کا وقت شروع ہونے سے پہلے میں ڈاکٹر عرفان سے وکالت نامہ وغیرہ بھی سائن کروا لوں گا۔ بیگ صاحب، اگر اس وقت تھانے جانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا تو ممکن ہے کوئی عام فائدہ ہی حاصل ہو جائے، وہ ملتجیانہ انداز میں بولی۔ بیگ صاحب پلیز، جب مصیبت میں گھری ہوئی خواتین اس انداز میں پلیز کہتی ہیں تو انکار کرنا میرے بس میں نہیں رہتا۔ میں نے ہما کے اطمینان کی خاطر اپنا آرام قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا اور فیصلہ کن انداز میں کہا، ٹھیک ہے مسز عرفان، میں آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو متعلقہ تھانے کے باہر ملوں گا، آپ بھی وہیں پہنچ جائیں۔ میں اس وقت آپ کی رہائش کے بہت قریب آپ کو فون کر رہی ہوں، اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ تھانے سے نکلنے کے بعد میں ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کے علاقے کی طرف آ گئی تھی تاکہ آپ کو پک کر کے آپ کو ساتھ لے جاؤں۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ میں براہ راست بھی آپ کی ڈور بیل بجا سکتی تھی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ فون اس لیے کیا کہ پتہ چلا سکوں کہ آپ گھر میں موجود بھی ہیں یا نہیں۔ مسز عرفان، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ مجھے 10 سے 15 منٹ دے دیں، پھر میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ملوں گا۔ اوکے بیگ صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک 20 منٹ کے بعد میں آپ کے بنگلے کے سامنے اپنی گاڑی میں آپ کی منتظر ملوں گی۔ آپ نے میری رہائش گاہ دیکھ رکھی ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ لوکیشن کا اندازہ ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔
10-15 منٹ میں یقیناً ڈھونڈ لوں گی۔ اوکے، میں نے مختصراً کہا۔ تھینک یو بیگ صاحب۔ اس کی ممنونیت بھری آواز سنائی دی۔ میں نے خدا حافظ کہہ کر رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس رات میں نے تھانے جا کر ڈاکٹر عرفان سے ایک بھرپور ملاقات کی۔ پولیس کسٹڈی میں کسی ملزم، خصوصاً قتل کے ملزم سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مجھے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرنا پڑتے ہیں، جن کا ذکر میں پہلے کئی بار تفصیلاً کر چکا ہوں، لہٰذا مختصراً یہی سمجھ لیں کہ میں نے اپنے آزمودہ کار طریقوں پر عمل کر کے ڈاکٹر عرفان سے ملاقات کر لی۔